کل 22 تاریخ رام مندر کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کل رام مندر کا افتتاح ہونا ہے، اور آج ہمارے برادران وطن کس طرح کا ماحول بناتے جا رہے ہیں۔ صرف جھنڈے ہی جگہ بجگہ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ماحول خراب کرنے کے لیے نعرے بازی بھی ہو رہی ہے تاکہ ماحول خراب ہو جائے۔ حالانکہ وزیر اعظم جو ملک کا ہوتا ہے، ملک کا دستور ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہ کسی مذہب کی پیروی نہیں کرے گا، کسی دھرم کو مان کر نہیں چلے گا، بلکہ وہ دھرم، مذہب، مسلک سے اٹھ کر تمام لوگوں کو اور ملک کے اندر رہنے والے تمام باشندوں کو لے کر چلے گا۔ لیکن ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ کل جو 22 جنوری ہے، رام مندر کا افتتاح ہونا ہے، اس موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کا دکھ ہے کہ بابری مسجد جہاں 500 سال تک نمازیں پڑھی گئی وہ ہمارے ہاتھ سے چھن گئی، اور بابری مسجد جو مسجد ہے وہ مقدس جگہ ہے، وہ جگہ ہم سے چھن گئی، اور وہاں رام مندر کی تعمیر ہوئی، اور کل اس کا افتتاح ہونا ہے۔ ہمیں دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس موقع سے کیا کرنا ہے، تو آئیے ہم ناظرین آپ کو بتلاتے ہیں کہ اس موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمارے جو رہنما ہے، جو قائدین ہے، جو پیشوا ہے، ان لوگوں نے ہمیں اس موقع سے 22 جنوری رام مندر کے افتتاح کے موقع سے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس طرح ہمیں رہنا ہے، وہ ہم بتلاتے ہیں آپ کو۔ بھارتی مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کوئی مذہبی تقریب نہیں، بلکہ BJP کا سیاسی پروگرام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے انصاف پسند عوام کے اعتماد کو مجروح کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے موقع پر ایودھیا کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، وہاں اشتہار بازی، جگہ بجگہ اشتہار لگایا جا رہا ہے، اور پورے ایودھیا کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی تاریخ جیسے قریب آ ہی گئی ہے، بھارت میں مسلمانوں میں اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس درمیان اہم مسلم مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے مسلمانوں اور ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان کی برقراری کی ہر ممکن کوشش کریں۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے بھی صورتحال پر سخت نگاہ رکھنے کی اپیل کی ہے۔ رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں زوروں پر ہے، کل اس کا افتتاح ہونا ہے۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں سے 22 جنوری کو ملک بھر کے مندروں میں خصوصاً پوجا اور دیگر تقاریب کا اہتمام کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ہندوؤں سے اس دن اپنے اپنے گھروں پر بھی بھگوان رام کو یاد کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رام مندر سے متعلق مجوزہ تقاریب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں تشویش کا باعث بن سکتی ہیں۔ بھارت ہندو قوم پرستی کی بھیٹ چڑھتا قدیم تہذیبی و ثقافتی ورثہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مزید ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے قریب ملک بھر میں جس طرح تقاریب منعقد کی جا رہی ہے اور جس بڑے پیمانے پر ان کو سرکاری سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے، وہ نہ صرف ملک کے سیکولر دستور کے خلاف ہے بلکہ منصفانہ انتخابات کی روح سے بھی متصادم ہے۔
صدیوں پرانی بابری مسجد کو ہندو شدت پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو منہدم کر دیا تھا۔ صدیوں پرانی بابری مسجد کو ہندو شدت پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو منہدم کر دیا۔ وہ دن ہمارے لیے سیاہ دن تھا۔ مندر کا افتتاح سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم رہنما اور جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر انجینئر محمد سلیم کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا استعمال سیاسی مقاصد اور پولرائزیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ محمد سلیم نے DW اردو سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رام مندر کا افتتاح BJP کا انتخابی پروگرام اور وزیر اعظم کی سیاسی ریلی میں بدل گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رام مندر کی مجلس منتظمہ کی جنرل سیکریٹری نے مندر کی افتتاحی تقریب کا موازنہ یوم آزادی سے کر دیا ہے، جو کہ غلط اور تکلیف کا باعث ہے، اور یہ بیان ملک کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کرنے والا ہے۔ بھگوان رام کے بت کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل اور بیٹر کا انتظام کرنا۔ اس دوران RSS لیڈر اندریش کمار نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایودھیا میں تعمیر ہونے والے رام کے مندر کے افتتاح کا دن شان و شوکت کے ساتھ منائیں، اور جب ایودھیا میں رام کی مورتی نصب کی جائے تو درگاہوں، مدرسوں، مکتبوں اور مسجدوں میں اپنے مذاہب کے مطابق ملک کی ترقی، خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے دعا کرے۔ انجینئر محمد سلیم کا کہنا ہے کہ بھارت میں آئینی طور پر ہر شخص کو اپنے اعتقاد کے مطابق مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، اور کسی کو دوسرے مذہب کے رسوم و رواج پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم مودی مندر کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی مندر کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے اور شریک رہیں گے، اور مسلمانوں الرٹ رہے۔ مسلم رہنماؤں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ ان حالات کے باوجود مایوس نہ ہو اور نہ ہی صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑے۔ اسلامی امور کے ماہر اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق وائس چانسلر اختر الواسع نے DW اردو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان حالات میں اشتعال انگیزی کی کوششوں کو یکسر مسترد کر دینا چاہیے، اور مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر بھی غیر ضروری بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ رام کے نام پر فریب جو مسلسل جاری ہے، پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ فرقہ پرست عناصر اس موقع کو ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو الرٹ بھی رہنا چاہیے۔ آسام سے رکن پارلیمنٹ بدر الدین اجمل نے مسلمانوں سے 20 سے 26 جنوری کے درمیان گھروں میں رہنے اور ٹرینوں، بسوں یا کاروں سے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بعض ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ بنارس کی گیان واپی مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی۔ بعض ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ بنارس کی مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں۔ بھارتی مسلمانوں کے ملی قائدین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ اس بات کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے مسلمان مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ بابری مسجد کا تالا توڑ کر اس میں مورتیاں رکھنے کا عمل اور پھر اس کی مسماری مجرمانہ کارروائی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک مخصوص فرقے کے مذہبی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے وہاں مندر بنانے کی اجازت دے دی۔ مسجد یا مندر، تاریخی گیان واپی مسجد کے مستقبل کا فیصلہ۔ انجینئر محمد سلیم کا کہنا تھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے وہ ایک فیصلہ ہے، وہ انصاف نہیں ہے،
اور مسلمان بھارتی شہری کے ناطے عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں نے بعض ہندو شدت پسند رہنماؤں کی جانب سے بھارت میں متعدد اہم مساجد کو بھی مندر میں تبدیل کر کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشہور سیاسی لیڈر اور بیرسٹر رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 6 دسمبر جب بابری مسجد منہدم کی گئی ایک حقیقت ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ 6 دسمبر دوبارہ آئے۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ مسلمانوں، رام مندر کا افتتاح کل ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ حکومت نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یا جو کچھ ہمیں اسلامی عقائد کے خلاف ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس موقع سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا پریس نوٹ جاری کیا اور کہا کہ کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اسلام کا تصور بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس کائنات کو اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی علم عطا کرتا ہے، وہی انسان کو عزت سے نوازتا ہے، اور وہی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف خدا مل کر کائنات کا انتظام سنبھالتے ہو۔ اس کو ماننے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے ہم سب خدا ہی نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں، اور اس یقین کی وجہ سے انسان کے اندر تمام مخلوقات کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب اسی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے پریس بیانیہ میں مزید کہا کہ ایودھیا میں جو رام مندر کے افتتاح کا عمل ہونے جا رہا ہے یہ یوں ہو تو سراسر ظلم پر مبنی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا جس کو مندر منہدم کر کے مسجد بنائی گئی ہو، اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ خاص اسی جگہ شری رام چندر جی پیدا ہوئے ہو۔ لیکن قانون سے ہٹ کر عدالت نے اکثریتی فرقہ کے ایک طبقہ کے لیے ایسے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے جس کا خود ہندو بھائیوں کے مقدس کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ یہ یقیناً ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں چاہیے کہ 22 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک ہم لوگ احتیاطی قدم رکھیں اور زیادہ باہر نہ نکلنے کی کوشش کریں، بقدر ذات ہی باہر نکلیں اور ماحول کو سازگار رکھیں، امن و امان برقرار رکھیں۔ انہی باتوں کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہے تاکہ ہر ایک خبر آپ کے پاس پہلے پہنچ جائے۔